وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ضیاء النجار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس کیس کی ابتدائی تحقیق سے متعلق آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ ابھی تک جو معلومات ہے اس میں یہ دھماکہ خیز مواد ایک گوڈاؤن میں تھا جو کہ کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے، اس میں یہ دھماکے ہوئے اور اس میں 20 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے خلاف میں نے احکامات دیے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں جو بھی رسپانسیبل ہے، اور لائسنس اگر ایشو ہوا ہے تو کسی نے بھی لائسنس ایشو کیا ہے اس کے لیے میں انکوائری کمیٹی بنا رہا ہوں کہ اگر پاپولیٹڈ ایریا ہے تو وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ غیر قانونی ہے، اور یقیناً ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ضیاء النجار صاحب، حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں، اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے، کیا پری ایمپٹیو ایکشن ہم لے سکتے ہیں کہ ہم معلوم کروائیں کہ کہاں کہاں آتش بازی کا مواد بنانے کی فیکٹریز پاپولیٹڈ ایریاز میں، ریزیڈینشل ایریاز میں موجود ہیں یا آبادی کے قریب موجود ہیں، اور ان کو بروقت پہلے سے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے؟ دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تو ایک تو قطعی اجازت نہیں ہے کہ پاپولیشن والے ایریاز میں کوئی ایکسپلوسیو جو بھی مواد ہے اس کی کوئی ہم پرمیشن دیں، اور یقیناً آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو ماہ پہلے ہی ہم نے ایکسکلوسیو جو ایشوئنگ اتھارٹی ہے اس کے پاورز ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو شفٹ کر دیے تھے آن دا ریکویسٹ آف فیڈرل گورنمنٹ، اور ہم نے وہ پراپر لیجسلیشن کی تھی۔ اب یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ شہر میں دھماکہ خیز مواد کوئی رکھ رہا ہے تو اس کے لیے پہلے سی ٹی ڈی کے پاس یہ اختیارات ہوا کرتے تھے، سی ٹی ڈی اس کو دیکھ لی ہوتی تھی، اور اسی بندے کے خلاف پہلے بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ سی ٹی ڈی نے یہاں پر ریڈ کیے تھے اور انہوں نے جہاں جہاں بھی پاپولیشن والے ایریاز میں ایسے ایکسکلوسیو مواد تھا ان کے خلاف کارروائی کی تھی۔ اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کسی نے اجازت دی ہے، یا آیا یہ خود اپنے طور پر یہاں پر ایکسکلوسیو مواد رکھ کر اور لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے تھے۔ اس کی یقیناً انکوائری ہوگی تو پتہ چل جائے گا، اور ان کے میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی رسپانسیبل ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچھا، اور امید یہی ہے کہ آپ نے بتایا ہمیں کہ پہلے اختیار کس کے پاس تھا، اب کس کے پاس منتقل ہو گیا، ایک بار پھر بتائیے گا لائسنسنگ کون کرتا ہے، کون انہیں اجازت نامے دیتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ این او سیز دیتا تھا، آپ کا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ این او سیز کے ڈپٹی کمشنر ان کی پوری فائلنگ کرتے تھے، اس کے بعد رپورٹ پر ڈپٹی کمشنر کی یہ این او سی ہوم ڈپارٹمنٹ ایشو کرتا ہے کہ ایکسکلوسیو کن کنڈیشنز میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ جو بھی ہے پٹاخے ہیں یا واٹ ایور، لیکن ایکسکلوسیو ہے۔ اور یہ ہم نے پہلے ہی آج سے 2 ماہ پہلے ہی سندھ گورنمنٹ نے تھرو اسمبلی یہ ہم نے آرٹیکل 144 میں یہ اجازت دے دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو، تاکہ سندھ گورنمنٹ سے یہ اختیارات ہم نے منتقل کر دیں فیڈرل گورنمنٹ کو۔ اب یہ اختیارات جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں کہ وہی ایشو کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ضیاء النجار صاحب، وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے۔